بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے ڈاکٹر تیجانی سماوی کی کربلا معلیٰ میں حاضری۔ اپنے عراق کے سفر کا یہ واقعہ ڈاکٹر تیجانی سماوی صاحب نے اپنی کتاب میں خود نقل کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ اپنے عراق کے سفر کے دوران مکتب اہل بیت کے بارے میں حقائق جان کر اور عراق میں مقیم علماء سے ملاقاتیں کر لینے کے بعد انتہائی اہم باطنی مراحل طے کر رہے تھے۔ نجف اشرف میں قبر امیر المومنین پر حاضری اور علماء کرام سے ملاقاتیں کر لینے کے بعد وہ اپنی کربلا معلیٰ میں حاضری کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: میں اپنے ساتھی منہم کے ساتھ واپسی پر کربلا چلا گیا اور وہاں امام حسین علیہ السلام کے ان مصائب کو محسوس کیا کہ جن کا احساس شیعوں میں دور قدیم سے پایا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ شہید کربلا امام حسین علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ لوگ پروانہ وار ان کی زری کے گرد چکر لگا رہے تھے اور اس سوزش قلب اور نالہ و فریاد کے ساتھ گریہ کر رہے تھے کہ میں نے اس کا نمونہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام ابھی شہید ہوئے ہیں۔ میں نے خطباء کو دیکھا کہ وہ واقعات کربلا کو بیان کر کے سامعین کے شعور کو گرما رہے ہیں۔ ہر طرف نالہ و بکا کی آوازیں ہیں، کوئی شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا۔ یہ حالات دیکھ کر میں نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا اور نفس کی مہار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس گریے کے بعد میں نے ایک نفسانی سکون کا احساس کیا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ گویا کہ میں اب تک دشمنان حسین علیہ السلام کی صفوں میں تھا اور آج میں اصحاب حسین کی صفوں میں آ گیا کہ جو ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت خطیب حر بن یزید رہائی کی داستان بیان کر رہا تھا کہ جو لشکر یزید کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر مامور تھے، لیکن سامنے آ کر رک گئے اور مارکے میں لرزنے لگے۔ جب کسی نے پوچھا کہ کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں تو حر نے کہا، لا واللہ، میں اپنے نفس کو اس وقت جہنم و جنت کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حر نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہتا ہوا چلا کہ فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ادھر خطیب کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے اور ادھر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں شدت گریہ سے زمین پر گر پڑا، گویا کہ میں اپنے آپ کو حور کی منزل میں دیکھ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دے رہا تھا، فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرزند رسول، میری خطا کو معاف کر دیں۔ خطیب کی آواز بے حد مؤثر تھی، لوگوں کے نالہ و گریہ کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ میرے دوست نے اتنے میں میرے گریے کی آواز سنی، وہ آیا اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا ایک مادر مہربان جس طرح سے اپنے بچے پر مہربانی کرتی ہے، میرا دوست مجھ پر اسی طرح مہربان ہو رہا تھا۔ اس کی زبان پر مسلسل یا حسین کی آواز تھی۔ یہی وہ چند لمحے تھے کہ جس میں نے واقعی گریہ کیا اور حقیقت درد کا احساس کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے آنسو میرے قلب اور میرے جسم کو اندر سے دھو رہے ہیں، اور میں رسول اکرم کے اس ارشاد کے معنی محسوس کر رہا تھا کہ اگر تمہیں ان باتوں کا غم ہوتا کہ جن کا مجھے ہے تو تمہاری ہنسی کم اور گریہ زیادہ ہو جاتا۔ میں تمام دن انتہائی تنگ دل رہا۔ میرے دوست نے مجھے مسلسل تسلی دی، میرے واسطے ٹھنڈے شربت وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن گویا میری طلب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں برابر یہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے سامنے مقتل حسین کا ذکر کرو، اس لیے کہ میں اس واقعے سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ میرے شیوخ اس واقعے کا تذکرہ صرف اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ جن دشمنان اسلام اور منافقین نے سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو قتل کیا تھا، وہی تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو بھی قتل کیا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ ہم تو روز عاشور جشن منایا کرتے تھے کہ یہ ایک اسلامی عید ہے کہ جس میں مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے تاکہ ان سے عیدی لے کر مٹھائیاں اور کھلونے خرید سکیں۔ بے شک بعض دیہاتوں میں یہ رواج تھا کہ لوگ اس دن آگ روشن کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی یا شادی کی تقریب نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اسے صرف آبائی تقلید سمجھا کرتے تھے اور ہمارے لیے اس کی کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ ہمارے علماء فضائل عاشورہ کی روایات بیان کرتے تھے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کا حیرت انگیز تذکرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے امام حسین کے بھائی سیدنا عباس کی زیارت کی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہیں، لیکن میرے ساتھی نے ان کی جرت اور شجاعت کی داستان مجھے سنائی۔
اس کے بعد تیجانی صاحب کربلا معلیٰ میں علماء کرام سے اپنی ملاقات کے حالات لکھتے ہیں اور پھر چند سطور کے بعد فرماتے ہیں، گویا یہ ایک نئی دنیا تھی کہ جس کا انکشاف مجھ پر ہو گیا تھا، اور خداوند نے میرے لیے اس نئی دنیا کے دروازے کھول دیے تھے، جبکہ اس سے پہلے میں اس سے سخت متنفر تھا، اور اب میں نے اپنے آپ کو اس سے بالکل ہم آہنگ کر دیا تھا۔ اس نئی دنیا نے میرے افکار میں انقلاب پیدا کر دیا اور مجھ میں بحث اور فکر و نظر اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہو گیا تاکہ میں واقعی حقیقت کو دریافت کر سکوں۔ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق مظلوم کربلا ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو بحق مظلوم کربلا دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔